نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید حجت کے قابل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت کے قابل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اہل ایمان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرآن مجید کے ذریعے ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت احادیث رسول کے ذریعے ہے۔ تو لہذا یہ دونوں ماخذ جو ہے مسلمانوں کے لیے لازم ہے، یعنی قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں، اگر حدیث کو مد نظر نہ رکھیں، حدیث کے ذریعے ان کی تشریح نہ کی جائے، تو قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں، سورہ نحل آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس ذکر کو نازل کرنے کا؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف ان کے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول قرآن کی تشریح کریں گے تو اسے حدیث کہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نجم کے ابتدا میں فرماتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا پیغمبر دین کے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں آ کے کسی صحابی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تو پھر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اسے اس مسئلے کا جواب دیا، اس کے سوال کا جواب دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ اور جو رسول نے دینا ہے وہ تو احادیث رسول کے ذریعے ہی دینا ہے۔ لہذا یہ آیات اس بات کی دلیل ہے، اور وہ اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس طرح وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ بھی عمل کرنے کا وہ مکلف ہے جو صحیح سند کے ذریعے ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میں صرف اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آگے نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کتنے نصاب پہ دینی ہے اور کن کو دینی ہے،
یہ ساری تفصیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گی۔ اگر حدیث کو حجت نہ مانے تو پھر نہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حج کے مناسک جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ حجت ہے، اور جو حجت نہیں مانتے وہ قرآن اور قرآن کے بھی انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤ، تو گویا کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن جس طرح حجت ہے، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی اسی طرح حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔